بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید فہد علی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات آصف علی خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا، میں جب پاکستان میں رہتا تھا تو زیادہ تر لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں، دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے آس پاس کے لوگوں سے، لوگ اپنی زندگیوں کے بارے میں بے انتہا مایوس ہوتے جا رہے ہیں. جیسے کہ ان کو اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کچھ زیادہ پر امید نہیں. میرے لیے یہ بات بہت زیادہ سرپرائزنگ تھی کہ جب میں یہاں مغرب میں جب میں آیا تو یہاں کے لوگوں میں بھی بالعموم ایسے ہی معاملات ہیں ان لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ ایشینز ہوں، پاکستان یا ہندوستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، یا ایون یہاں کے جو نیٹو امریکنز ہیں جن کو ہم عام زبان میں گورا کہتے ہیں، وہ لوگ بھی بالعموم اسی صورتحال کا شکار ہیں. آپ کے خیال میں اس کی وجہ آج کے دور میں کیا ہو سکتی ہے؟ یہ چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مایوسی جو ہے نا، یہ کسی فائنینشیل اسٹیٹس کا نام نہیں ہے، یا یہ کسی کنٹری ٹو کنٹری موو کرنے کا نام نہیں ہے کہ بھائی پاکستان یا انڈیا میں زیادہ مایوسی ہے یا ایسٹ سائڈ پہ زیادہ مایوسی ہے، ویسٹ میں لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اسٹیٹس زیادہ ہے، ایجوکیشن اچھی ہے تو یہاں مایوسی نہیں. مایوسی بیسکلی نام ہے ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کا. جب بھی ایک انسان ایک نیگیٹو اسٹیٹ میں مستقل رہنا شروع کر دے، یعنی منفی سوچ اس کو گھیر لے، تو اب اس سے میٹر نہیں کرتا کہ وہ گورا ہے، کالا ہے، وہ پاکستانی ہے، امریکن ہے، وہ کہاں ہے. مایوسی کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے حالات اور واقعات کی وجہ اپنے سوا کسی اور کو سمجھنے لگتا ہے. یعنی اگر میں کچھ کامیاب نہیں ہو پا رہا تو میں فوراً کہہ دوں کہ جی میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے جو ہے وہ ملک کے معاملات خراب ہیں، میرے پاس ایجوکیشن سسٹم اچھا نہیں ہے، میرے پاس ہیلتھ سسٹم اچھا نہیں ہے، میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، میرے والدین زیادہ ویل آف نہیں ہیں. جب بھی آپ اپنے سوا کسی اور کو اپنے جو بھی حالات ہیں ان کی وجہ جانیں گے، ان کو وجہ سمجھیں گے، تب آپ مایوسی میں جائیں. کیونکہ جب ہم وہ شخص مایوسی صرف وہ شخص باہر آ سکتا ہے مایوسی سے جو اپنے ہر عمل کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھے. یعنی اگر میں پڑھ نہیں پایا لیٹ سپوز، تو ذمہ دار میرا ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، میں ذمہ دار. اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے وسائل کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا انٹل اور انلیس ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں. یعنی جس دن آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تو اب وہ آپ کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ آپ کو ڈیمیج کرے گا. ادروائز آپ کے انٹرنل ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انسان اپنے وسائل کے اوپر فوکس، ہم ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، دو چوائس ہوتی ہیں آپ کے پاس. ہر مسئلے میں آپ کے پاس دو چوائس ہوگی، ایک وسائل اور ایک مسائل. آل ڈیپینڈس کہ آپ کا فوکس کس چیز پہ. اگر آپ اپنے مسائل پہ فوکس کر کے رکھیں گے آپ مایوسی میں جائیں گے. اگر آپ اپنے وسائل پہ اپنا فوکس لے جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے، میرے ساتھ جو بھی معاملات ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سچویشن میں میرے وسائل کیا کیا ہے، میں اس میں کیا کیا کر سکتا ہوں، تو آٹومیٹکلی ہم اس مایوسی سے باہر آتے چلے جائیں. ایک اور چیز ہمارے مائنڈ سائنس میں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ہر لمحے ہم دو اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، ایک ہماری کرنٹ اسٹیٹ، ایک ہماری ڈیزائرڈ اسٹیٹ. کرنٹ اسٹیٹ یہ ہو سکتی ہے کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کرنٹ اسٹیٹ یہ ہو سکتی ہے کہ میرا بزنس ڈوب گیا، کرنٹ اسٹیٹ یہ ہو سکتی ہے کہ میں فیل ہو گیا، میرا کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا. یہ ساری وہ کرنٹ اسٹیٹ ہیں جو آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جائے گا. ایک ہوتی ہے آپ کی ڈیزائرڈ اسٹیٹ، زندگی میں آپ چاہتے کیا ہے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو کرنٹ اسٹیٹ کی ٹریپ ہے اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، مسائل میں پھنسے ہوئے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ مسئلہ. یعنی اگر آپ کہیں سمپل سولوشن کیا ہے مایوسی سے نکلنے کا، آج سے ہی جسٹ ایک ٹائم نکالیں جس میں انسان یہ دیکھے، جتنے سننے والے ہیں وہ اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ دیکھیں کہ میں چاہتے کیا ہے. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں ریلیشن شپ کے لیے، ایشوز کے لیے آتے ہیں. بھئی شوہر یہ کر رہا ہے، بیوی بتاتی ہے شوہر یہ کر رہا ہے، شوہر سے بات کرو تو وہ بتاتا ہے بیوی کے ساتھ یہ مسائل ہیں. تو میں پہلا سوال ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہیں آپ کی کرنٹ اسٹیٹ جو آپ کے گھر میں پڈے چل رہے ہیں. ڈیسائیڈ اسٹیٹ کیا ہے، آپ لوگ چاہتے کیا ہیں اپنے ریلیشن شپ، وہ تو ابھی سوچا ہی نہیں. اس کے بعد اگر سوچا بھی ہے بھائی خوشی چاہتے ہیں تو اس کی کوئی پکچر نہیں ہوتی. ہمارا ذہن کام کرتا ہے پکچرز پر، اس کو واضح طور پر دکھانا ہوتا ہے، ویژولائز کروانا ہوتا ہے کہ میرے یہ منزل ہے،
یہ اس کے اسٹیپس ہیں اور مجھے ان اسٹیپس کو فالو کرنا. کسی بھی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہو, اگر یہ 2 کام کر لیں آپ, ڈیزائرڈ اسٹیٹ, اسی لیے قرآن پاک میں بھی یہ آتا ہے نا کہ اپنا گمان اچھا رکھیں, ٹھیک ہے, بدگمانی کفر ہے. یعنی گمان سے مراد کیا ہے, آپ کی جو ڈیزائرڈ اسٹیٹ ہے اس کو آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رکھنا, اور پھر آپ نے پلان کرنا ہے کہ میں اس تک جو بھی میں چاہتا ہوں وہاں تک پہنچوں گا کیسے, چاہے ریلیشن شپ ہو, چاہے پیرنٹنگ ہو, چاہے بزنس ہو, چاہے ایجوکیشن ہو. ڈیزائرڈ اسٹیٹ اینڈ اس تک پہنچنے کے اسٹیپس اگر آپ اپنے ذہن کو واضح طور پہ سمجھا لیں تو یہ قدرت نے دماغ ہی ایسا بنایا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی اس کو پھر اٹریکٹ کرنے لگ جاتا ہے. بڑی مشہور کہاوت ہے کہ وی گیٹ وٹ وی فوکس آن. تو جس چیز پر آپ کا اگر مسائل پہ فوکس رہیں گے, آپ مایوسی سے ڈپریشن میں چلے جائیں گے, اور ڈپریشن کا اگلا اسٹیپ ہوتا ہے سوسائڈ. اور اگر آپ ڈیزائرڈ اسٹیٹ پہ آئیں گے تو آٹومیٹکلی ڈیلی بیسس پہ آپ کی موٹیویشن بڑھتی جائے گی, اور آپ بہت جلد اس مایوس کن, جو بھی مایوس کن سچویشن سے آپ زندگی گزار گئے, جو بھی گزار گئے, وہ اس سے باہر آ جائے گا. تو آپ کی ان باتوں سے جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ مایوسی سمیت جس قسم کی صورتحال, یعنی کہ مشکل صورتحال کا شکار انسان ہے, وہ اگر اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ اس کی اپنی ذات ہے. ایگزیکٹلی انسان کا سب سے بڑا وسیلہ اس کی اپنی ذات اس کی اپنی ذات, ہم اپنی ذات کو چھوڑ کے دوسروں کو وسیلہ بنانے کی بناتے ہیں اور دوسروں کو اس کا الزام دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ہم ایک کنٹینیوس ڈینائل کی کیفیت میں رہتے ہیں جو آپ کو آگے ڈپریشن اور پھر مزید برے حالات کی طرف لیڈ بالکل کرتی ہے. ایگزیکٹلی یہی آپ نے صحیح کہا کہ یہ پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم, اور اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ سوسائڈ پہ ختم کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو, یا سوسائڈ نہیں کر رہا ہوتا تو ایٹ لیسٹ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, پھر وہ زندگی کی طرف واپسی تقریباً ناممکن ہوتی ہے اس کی. اور ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ ڈپریشن ایک تو علاج کرانے لوگ جاتے نہیں, ٹھیک ہے, وہ ڈائگنوز بھی نہیں ہو پاتا, بیماری نہیں سمجھتے, اور پھر اسی طرح زندگی اور پھر وہ ایک ڈپریس آدمی اپنی زندگی میں لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, لوگوں کو تنگ کر رہا ہے, زندگیاں اس نے دوسروں کی عذاب کر رکھی ہیں, کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہے. وہ یہ تو بتا دیں گے یہ بندہ خراب ہے, یہ اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے, یہ بہت ہی کوئی زندگی اس دنیا میں آ کے اس نے بہت ہی بڑا معاشرے کے لیے خطرہ ہے, لیکن اس کا نہ علاج کریں گے, نہ کروائیں گے, نہ اس کو مریض سمجھیں گے, ایٹ لیسٹ مریض سمجھ کے رحم کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی, اگر آپ نہیں مایوس کن سچویشن سے لیٹ سپوز نہیں کوپ اپ کر پا گے تو ایٹ لیسٹ کسی ماہر نفسیات سے لازمی ملنا چاہیے. ڈاکٹر سے ہی ملتے ہیں نا, بیمار پڑتے ہیں, ماہر نفسیات سے ملنے میں کوئی حرج, وہ اس کا علاج کرتے ہیں, وہ اس کا علاج کرتے ہیں. بالکل. امید ہے آپ کو, ہمارے سننے والوں کو ہماری اس گفتگو سے, آصف علی خان کی گفتگو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.